ناظرین، ایک اوور سٹریچ ڈکلائننگ سپر پاور جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید اوور سٹریچ کر رہی ہے ڈیو ٹو مور وارز. اور اب ذرا اس کا نتیجہ دیکھیے. امریکہ نے پیسیفک سے جو اپنا تمام جو اپنے ایسٹس ہیں ان کو مڈل ایسٹ ٹرانسفر کیا ہے, اور ظاہر ہے وہ باقی دنیا سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی جنگ جو وہ خراب ہو گئی ہے, تو باقی تمام دنیا سے وہ اپنے ایسٹ جو وہ لے کر مڈل ایسٹ آ رہے ہیں. پیسیفک سے انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر بھی نکال لیے, ایئر ڈیفنس بھی نکال لیا. تو اب پیسیفک سے جب کیا خبر سامنے آ رہی ہے, چائنا نے تائیوان کو گھیر لیا ہے. اس وقت چائنا نے ملٹیپل وار شپس بھیج دیے ہیں اور ملٹیپل جو وار پلینز ہیں وہ اس وقت اس نے تائیوان کو گھیرے کے اندر لے لیا ہے. اور تائیوان جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری پروٹیکشن جو وہ امریکہ نے کرنی تھی, اور پھر جس طرح سے امریکہ نے یوکرین کو اور گلف کو پروٹیکٹ کیا وہ دیکھ رہے ہیں, اور جاپان بھی دیکھ رہا ہے, ساؤتھ کوریا بھی دیکھ رہا ہے. تو ساؤتھ کوریا نے کافی زیادہ ریزسٹنس کی کہ بھائی آپ ہمارا ایئر ڈیفنس نہ لے کر جائیں, لیکن امریکہ لے گیا. اور اب تائیوان کے ہاں جو وہ ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر پیسیفک کے اندر کھڑے رہتے ہیں وہ بھی نکال لیے. تو اب چائنا نے تائیوان کو اس وقت گھیر لیا. ادھر ایران کے بہت بڑے حملے جاری ہیں جو مزید ایسکلیٹ بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ دیر پہلے 61st ویو جب وہ ایران کی جانب سے فائر کی گئی تھی, جو علی لاریجانی کے رسپانس میں فائر کی گئی تھی, اور کچھ ہی دیر بعد اب 62nd جو ویو ہے وہ بھی فائر کر دی گئی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے ہائیلی ایڈوانس میزائل استعمال کیے ہیں اور یہ مکمل طور پر اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر گئے ہیں. تل اویو اور حیفا اس حملے کا مرکز ہیں, اور اس کے علاوہ اکراس دی ریجن تمام امریکی بیسز نشانہ بنی ہیں. مطلب تمام گلف کیپٹلز وہاں پر ایک ایکسپلوژنز جو ہے وہ سنے جا رہے ہیں. تو ایران نے مزید جب وہ ایسکلیٹ کیا ہے. اسی درمیان جو دونوں ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کا بھرکس نکل چکا ہے, ایک واپس جا رہا ہے اور دوسرے کے اوپر پھر ایران جو اٹیک کر دیا. جو ابراہم لنکن ہے اس کے اوپر ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے اٹیک کر دیا ہے, اور ایران اس انداز کے اندر بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ جو باقی ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کی جو فوجیں یہاں مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں وہ بھی اب انڈر اٹیک آ رہی ہیں. آسٹریلیا اور برطانیہ کی جو فورسز ہیں جو امریکی بیسز پر موجود تھی وہ انڈر اٹیک آئی ہیں. تو ان ملکوں کے لیے اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر ان کی کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے تو پھر ان پر دباؤ آئے گا کہ آپ کی فوجیں وہاں پر کر کیا رہی ہیں. اور یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, یہ پہلے تو تھا نا کہ صرف امریکی فوج ہے, نہیں, امریکی بھی ہے, اٹالین بھی ہے, فرینچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, برٹشرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آسٹریلینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے, جرمنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کو آکوپائی کیا ہوا ہے. یہ سب کی فوج ہے وہ یہاں پر ویسے کر کیا رہی ہے, یہ سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر حزب اللہ کی جو زمینی جنگ ہے وہ بھی جاری ہے. کچھ اسرائیل کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں جن کو وہاں سے جو وہ وڈرا کیا جا رہا ہے, وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہنگری کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہنگری کے پرائم منسٹر وکٹر اوربن یہ کہہ رہے ہیں the era of liberalism has passed and new world order is taking place. نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ریشیپ ہو رہا ہے, پرانا آرڈر فارغ ہو چکا ہے, نیا آرڈر جو ہے وہ بن کر سامنے آ رہا ہے. اب اس نئے آرڈر کو امریکہ, اسرائیل اور اس کے اتحادی رن کریں گے یہ دیکھنا ہے, یا پھر ایران, چائنا اور رشیا اور اس کے اتحادی رن کریں گے, یا ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہوگا جس میں کوئی چودھری نہیں ہے. یہ ایران اور چائنا کا مقصد ہے. تو ایک نیا آرڈر جو ہے وہ بہرحال بن رہا ہے اور پرانا آرڈر جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. ویسٹرن میڈیا نے ایک اور ہیڈ لائن لگائی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. ویسٹرن میڈیا نے لکھا کہ ٹرمپ از فیسنگ ہز سوئز مومنٹ, اور سٹننگ سائٹ کے ایران جو ہے وہ ابھی تک اپنا آئل بیچ رہا ہے ٹو چائنا, اور آئل جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے اور چائنا کی طرف جا رہا ہے. اور ٹرمپ از فیسنگ ہز سوئز مومنٹ. اب سوئز مومنٹ جو ہے یہ ایک ٹرم ہے, اور یہ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے. جو سوئز کینال کرائسس تھا 50s کے اندر, فرانس, برطانیہ اور اسرائیل نے مصر کے اوپر جو اٹیک کر دیا, اور اس جنگ میں یہ تین سب سے بڑی پاور فرانس اور برطانیہ اس وقت کی سپر پاور تھی, اور فرانس جو پچھلی صدی کی سپر پاور تھی, اور پھر ساتھ اسرائیل. مطلب ان تین کے سامنے کھڑا تھا ایک مصر. تو جن اہداف کے ساتھ یہ جنگ انہوں نے شروع کی اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور اس وقت امریکہ نے برطانیہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر یہ جنگ نہ روکی تو ہم جو ہے وہ تمہاری معیشت ہلا دیں گے. سو ایک فون کال کے اوپر یہ جنگ رکی تھی, اور اسی فون کال کے اوپر برطانوی امپائر کا باقاعدہ خاتمہ ہوا تھا. برٹش امپائر کا خاتمہ دوسری عالمی جنگ پر نہیں ہوا, جو افیشل اس کا خاتمہ ہوا ہے وہ اس سوئز کینال وار کے اوپر ہوا ہے. تو اس کے بعد یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے سوئز مومنٹ, یعنی جب ایک بڑی پاور جو ہے اس ڈیسائسو مومنٹ میں ہوتی ہے آف ڈکلائن, اس کے زوال کا جو ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے اس کو سوئز مومنٹ کہا جاتا ہے.
سو ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ از فیسنگ ہز سوئز مومنٹ، یعنی امریکن امپائر جو ہے وہ سوئز مومنٹ. تو یہ ہم بات پہلے بھی کرتے رہے کہ برٹش امپائر کا خاتمہ اسی مڈل ایسٹ میں ہوا ہے، اور یہ نہ ہو کہ امریکن امپائر کا خاتمہ بھی اسی مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ ہو. اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ٹرکی سے کیا بات سامنے رہی. ٹرکی یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اے ڈیزائر کہ ہم 8 نیوکلیر پلانٹس جو وہ بنانے جا رہے ہیں، 8 نیوکلیر پلانٹس ہم بلڈ کریں گے. تو اسرائیل کا خواب یہ ہے کہ وہ ریجن کو ڈومینیٹ کرے گا، لیکن یہ اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. وہ ابھی ایران سے لڑ رہا ہے، ایران دیکھتے ہیں کتنی دیر اس سے لڑتا ہے. اس کے بعد ٹرکی تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد مصر بھی نیوکلیر کی طرف جا رہا ہے، اور باقی عرب بھی جائیں گے. یعنی ان ملکوں کو اور باقی دنیا کے ملکوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس نیوکلیر ہے، اسرائیل اور امریکہ اس پر حملہ نہیں کرتے ہیں. تو باقی ملک جو ہے وہ میزائل بھی بنائیں گے، ڈرونز بھی بنائیں گے، اور نیوکلیر کی طرف بھی جو ہے وہ جائیں گے. اب ٹرکی جو ہے وہ 8، اور ٹرکی کو کون نیوکلیر پلانٹس دے رہا ہے، اور مصر کو کون دے رہا ہے؟ رشیا. اچھا، اب اسی درمیان جو ہے وہ ایران کی جانب سے 62nd ویو جو ہے وہ فائر کی گئی ہے. بڑا ٹاپ لیول کے یہ حملے جو وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آل یو ایس بیسز کو اکراس دی ریجن جب وہ نشانہ بنایا ہے، جہاں پر ان کی فوجیں موجود ہیں، ان کے اسمبلی پوائنٹس ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے. اور اسرائیل کے جو کمبیٹ سینٹرز ہیں، یعنی جو کمانڈ سینٹرز ہیں جہاں پر ان کے کمانڈرز موجود ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے. اس میں غدر مثال، خیبر شکن، عماد اور حج قاسم مثال دوسری مرتبہ جو استعمال کیا گیا. اس وقت ایران کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، یعنی جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے وہ ان کے کمانڈرز تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا کہ ان کی بیسز کے اوپر کھڑے جیٹس کو وہ کیسے نشانہ بنا سکتا ہے. یہ اس وقت ایران کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ مقصد ہے. اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو یہ اس جنگ کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. جس دن وہ ان کے بنکرز تک ایفیکٹولی پہنچ گئے، اور جس دن بیسز پر کھڑے ان کے جیٹس ایران نے تباہ کر دیے، اس دن اس جنگ کا بالکل ٹرننگ پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا. تو وہ ان کمبیٹ سینٹرز کو نئے نئے میزائلوں سے مسلسل جو نشانہ بنا رہے ہیں. اور نتنیاہو ظاہر ہے، اور نتنیاہو کی وہ تلاش میں ہیں، لیکن نتنیاہو کی انٹیلیجنس ان کے لیے ہے کہ بھئی وہ انٹیلیجنس حاصل کر سکتے ہیں نتنیاہو بیٹھا کہاں پر ہوا ہے، اس کا بنکر کہاں پر ہے. بنکر مل گیا تو پھر میزائل بھی پہنچ جائیں گے، چاہے ان کو 100 میزائل کیوں نہ فائر کرنے پڑے، اسی ایک جگہ پر وہ کریں گے. لیکن نتنیاہو کو وہ نشانہ بنائیں گے. اور اس میں چائنا رشیا کیا مدد کریں گے یہ بہرحال دیکھنا ہے، کیونکہ سیٹلائٹ تو انہی کے پاس ہیں. شاید ایران خود وہ انٹیلیجنس حاصل نہ کر سکے اگر رشیا چائنا کی مدد نہ ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میزائل جو ہیں انہوں نے تل ابیب کو، حائفہ کو، اور عکا کا جو ایریا ہے یہ بھی اسی کوسٹل لائن کے اوپر ہے، حائفہ سے اوپر، اور بیئر شیبا، اس سب کو ہم نے نشانہ بنایا. یہ بڑے آپ کہہ لیں کہ ان کے ہائیلی سینسٹیو ٹارگٹس ہیں. تل ابیب تو آپ دیکھیں نا مسلسل میزائلوں کے رینج میں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہائیلی ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ کولیپس ہو چکا ہے، اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ والے جو میزائل ہم نے فائر کیے ہیں یہ اس طرح سے جا کر ہٹ کیے ہیں کہ سائرنز بھی نہیں بجے. سائرنز بجے بغیر، یعنی سائرنز بجتے ہیں تو ان کو بھاگنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں سائرنز بھی نہیں بجے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس بالکل جب وہ کولیپس کر گیا. تو ظاہر ہے یہ سارا دعویٰ تو سچ نہیں ہو سکتا کہ ان کا سارا ایئر ڈیفنس کولیپس کر گیا، لیکن بہت زیادہ ڈیمیج وہ ہو چکا ہے ان کا ایئر ڈیفنس. تو پریسائز میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ ہم نے اٹیک کیا امریکن بیسز کے اوپر. یہ 3rd کنزیکٹیو ٹائم ہے ان دا ریجن کہ ہم ان بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور پھر اس میں تمام بیسز ہیں، جارڈن کی بھی ہیں، یو ای کی بھی ہیں، اور بحرین کی بھی ہے، اور قطر کی بھی ہے. اچھا، یو ای کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ یو ای جو ہے وہ ایک انڈیا اس نے دیا ہے کہ انڈیکیٹر اس نے دیا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں وہ پارٹ آف الائنس بن سکتا ہے. تو یو ای ظاہر ہے یہاں پر ویسے بھی سب سے بڑا اتحادی اسرائیل کا بن چکا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سعودی عربیہ کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یو ای سے ہے، کیونکہ جو دبئی ہے یہ موساد کا اور انٹیلیجنس کا یہ پورا مرکز بنا ہوا ہے. پچھلی 10-15 سال سے یہاں پر موساد پوری طرح سے جو ایکٹیو ہو چکی ہے. انہوں نے بزنسز کھولے ہیں، آفیسز کھولے ہیں جو کہ اصل میں موساد کے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں ایران نے سب سے بڑے حملے بھی یو ای کے اوپر کیے ہیں. تو یہ یعنی کہ یہاں پر حالات، اب یو ای کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز میں آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پھر ایران ظاہر ہے کہ ابھی تک تو صرف امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے، یو ای کے ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنایا. تو اگر کوئی بھی ملک ایران کے خلاف آئے گا تو پھر ایران کسی اور ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا. اگر آپ دیکھیں تو ایران کیا سارے ہمسایہ ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ سارے ہمسایہ ملکوں کو نشانہ نہیں بنا رہا، انہی ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن کے اڈے کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہو رہے ہیں. جب یہ یہاں پر بلڈ اپ ہو رہا تھا، کیا ٹرکی کی بیسز پر بھی بلڈ اپ ہو رہا تھا؟ ٹرکی نے تو اپنی بیسز پر امریکی جہازوں کو نہیں اترنے دیا.
تو یہ بیسز استعمال ہوئی ہیں نا، ہر لحاظ سے استعمال ہوئی ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ایران نے جناب علی جو دونوں ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کا بھرکس نکال دیا. جو جرالڈ فورڈ ہے وہ تو اس وقت جا رہا ہے یونان کی طرف، اور یونان سے وہ امریکہ کی طرف جائے گا. 30 گھنٹے تک اس پر آگ لگی رہی. مطلب دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر، سپر کیریئر اس کو کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے. 30 گھنٹے تک وہ آگ نہیں بجھا سکے، اور امریکہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لانڈری ایریا میں غلطی سے لگی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سینسٹیو ٹیکنالوجی کا شاہکار $13 بلین اور لانڈری میں غلطی سے آگ لگ گئی اور پورا ایئر کرافٹ کیریئر جل رہا ہے. یہ کون سی آگ ہے جو لانڈری میں لگ گئی بھائی؟ تو 600 بستر اس میں جل گئے، اب سونے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ بیچوں بیچ سمندر میں جناب دھوئیں اٹھ رہے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر سے. 30 گھنٹے لگے ہیں اس کو بجھانے میں، اور یہ بالکل اب فارغ ہو چکا ہے. کتنی بڑی ہزیمت ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر واپس جا رہا ہے، جرالڈ فورڈ واپس جا رہا ہے. پہلے یہ یونان جائے گا، پھر یونان سے آگے واپس جائے گا. اتنی بڑی ہزیمت. اور جو دوسرا تھا ابراہم لنکن، یہ بھی پیسیفک سے آیا تھا. ابراہم لنکن کے اوپر ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اٹیک کر دیا. ایرانین فورسز ٹارگٹ USS ابراہم لنکن فورسنگ وڈرال. اب یہ ہٹ ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نشانہ بنایا اور اس کو بھی پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا. جو تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے USS ٹرپلی، وہ اس وقت مطلب انڈین اوشن میں ہے اور وہ آگے آ رہا ہے. تو وہ تو بالکل نشانہ بنے گا ہی بنے گا. یہ سب سے زیادہ ایڈوانس تھے، ان کو ایران نے جب وہ ہٹ کر دیا ہے تو یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز کا باقاعدہ بھرکس نکل رہا ہے. یہ جو ان کی ہیبت ہوا کرتی تھی ایران، اس کا بالکل جب وہ بھرکس نکال رہا ہے. اگر ابراہم لنکن بھی ہٹ ہو گیا ہے اور اس کو واپس جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ کیا کرے گا؟ اور جرالڈ فورڈ کے اوپر 70-75 یا اس سے بھی زیادہ جیٹس تو تھے جو اس میں استعمال ہو رہے تھے، تو ایئر پاور میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آئی ہوگی. تو ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے کہ برٹش اور آسٹریلین جو ٹروپس ہیں UAE میں امریکی بیس پر، وہ بھی انڈر اٹیک آئے ہیں. ایران ہٹ اے ملٹری بیس ہوسٹنگ برٹش اینڈ آسٹریلین ٹروپس. یہ برطانیہ اور آسٹریلیا اور اٹلی اور فرانس اور جرمنی اور فلانا، ان سب کی فوجیں یہاں پر گلف ملکوں میں کر کیا رہی ہیں؟ سیکیورٹی کر رہی ہیں. تو کریں سیکیورٹی. تو یہ ایک عجیب و غریب یہاں پر انہوں نے سیکیورٹی فریم ورک بنایا ہوا تھا. یہ پتہ نہیں کس سوچ کے تحت بنایا گیا تھا. تو وہ بالکل جو وہ فارغ ہو چکا ہے. اب آگے بڑا یہ سینسٹیو لمحہ ہے کہ کیا مثال کے طور پہ کوئی ملک ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں چلا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں سے، یا ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہم اس سازش کا حصہ نہ بنیں. یہ کافی سینسٹیو ٹائم ہے. لیکن جو ایران کے حملے ہیں وہ اسرائیل میں بہرحال تباہی تو بہت مچا رہے ہیں. اور اب اسرائیلی میڈیا نے کچھ اور رپورٹ جاری کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تل ابیب میں اور سینٹرل اسرائیل میں 4000 اسرائیلی سیٹلر جو ہیں ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں اور وہ ہوٹلز میں شفٹ ہونے پر مجبور ہوئے ہیں. 4000 اسرائیلی سیٹلرز تل ابیب اور سینٹرل اسرائیل میں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیٹ مینس کہ ہنڈریڈز آف بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں. تبھی یہ 4000 سیٹلرز نکل کر ہوٹلز میں ان کو بھیجا گیا نا. 4000 settlers evacuated as Iran Hezbollah strikes intensify. اور ڈیمیج ہوا ہے انفراسٹرکچر کو، بلڈنگز کو سارا جو ہے نا ایویکویٹ کیا گیا فرام دیئر ہومز ٹو ہوٹلز اکراس اسرائیل. اب ہوٹلز کے اوپر کافی زیادہ پریشر آنے والا ہے. ایمرجنسی جو ہاؤسنگ میئرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ تعداد جب بڑھتی چل جائے، گھر تباہ ہو رہا ہے نا، تو پھر ان کو یہ جو تل ابیب والے ہیں ان کو، یہ ساری ایلیٹ کلاس یہاں پر رہتی ہے تو ان کو ہوٹلز کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے. کافی زیادہ 50-100 ہوٹل جب وہ کھولے گئے ہیں، مطلب وہاں پر ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاسبلٹی آف فردر ایسکیلیشن انکلوڈنگ ایڈیشنل فرنٹس اوپننگ ان دا وار. خطرہ اسرائیل کو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہی اور ایسکیلیشن ہونے جا رہی ہے اور مزید فرنٹس اسرائیل پر کھلنے جا رہے ہیں. پاسبلٹی ہے کہ مزید فرنٹس جب اسرائیل پر کھلیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تل ابیب میں جو سٹریٹس آف ہولون ہیں، یہاں پر کلسٹر وار ہیڈز گرے ہیں اور جو سیٹلرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز اور جو سینز ہیں تباہی کے وہ بہت زیادہ شدید ترین تھے اور یہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں ڈیمیج ہوئی ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تباہی تو بہت زیادہ ہے اور مطلب ان کا نقصان تو کافی زیادہ ہو رہا ہے، یہ انفراسٹرکچر یہ وہ سارا کچھ. لیکن اگین امریکہ جب وہ پین فیل کر رہا ہے بہت ساری ڈائمینشنز کے اندر، وہاں پر دباؤ شدید ہے. لیکن اسرائیل کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں دیکھیں. کیا حزب اللہ اور ایران نے وہ تھری شولڈ کو پاس کر لیا ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی کیلکولیشن تھی کہ بس اتنا ہمارا نقصان ہم برداشت کریں گے؟
کیا اس سے نقصان اب اوپر ہونا شروع ہو گیا یا اس لائن کے ابھی نیچے نیچے ہے؟ کیونکہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا وہ دوبارہ بنا لیں گے، گاڑیاں تباہ ہو جائیں گی وہ دوبارہ بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسرائیل کو اس کے انداز سے سمجھیے. اسرائیل نے اپنی کالونی کو بلٹ ہی اس انداز میں کیا کہ ہم نے مسلسل جنگوں میں رہنا ہے. کبھی کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ ہر بلڈنگ کے نیچے بنکر بنایا جاتا ہو؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں کیا وہاں پر یہ سسٹم ہے کہ ہر ملک میں نیچے ہر ہوٹل میں، ہر اپارٹمنٹ بلڈنگ میں، ہر گھر میں نیچے بنکر بنائے جاتے ہوں؟ اتنے بڑے شیلٹرز ہوم کہیں بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ جو جنریشن ہے اسرائیلی سیٹلرز کی، یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی جنگ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اتنا ٹائم جب وہ شیلٹرز میں گزارنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے ایک مسائل تو وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات کبھی مت بھولیے کہ انہوں نے اپنی کالونی کو اسی طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں مسلسل جنگوں میں رہنا ہے. تو وہ اپنے سیٹلرز کا مائنڈ بھی اسی طرح سے بلڈ کرتے ہیں فرام شروع سے ہی، پرائمری سکول سے ہی، کہ یہاں پر ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیسے لڑنا ہے اور کیا کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس تھریشولڈ کو جب ایران اور حزب اللہ پاس کریں گے تب مسئلہ پیدا ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ امریکہ پر جو دباؤ آئے گا وہ پریشر ڈالے گا اسرائیل کے اوپر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خالی تباہی یہ نف نہیں ہوگی اسرائیل کے لیے. اچھا، اب یو ایس جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایرانین رجیم لائکلی ٹو ریمین ان پاور ڈسپائٹ 2 weeks آف اٹیکس. یو ایس انٹیلیجنس سجیسٹ، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کولیپس ہونے والی ہے، امریکی انٹیلیجنس کہہ رہی نہیں ہونے والی. اور جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ آج بہت بڑے حملے ایران پر ہوں گے اور آج بہت سارے سرپرائزز ہم ایران کو دیں گے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم لیڈر سے زیادہ تو کوئی امپورٹنٹ شخصیت نہیں تھی، تو وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن سسٹم جاری ہے. اگر کوئی اور بھی شہید ہو جائے گا تو بھی سسٹم چلتا رہے گا. اگر خود میں بھی شہید ہو جاؤں، اگر فارن منسٹر بھی شہید ہو جائے تو بھی ان کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا. یعنی ہر کسی کی ریپلیسمنٹ جب وہ موجود ہے. تو یہ ایران کے بہرحال خاصیت ہے کہ ایران نے جو اپنا سسٹم بنایا ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، وہ کسی ایک شخص پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ایک سسٹم ہے جو بس چلتا چلا جا رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شہادتیں وہاں پر آپ دیکھیں نا، وینزویلا میں یا لیبیا اور ادھر شام میں اور عراق میں تو ایک شخص تھا نا، صدام حسین 1%، بشار، ایک شخص گیا تو پورا ملک ہی کولیپس ہو گیا. لیکن ایران میں تو اتنی شخصیات گئیں، ملک تو کولیپس نہیں ہوا. جنگ تو جاری ہے، جنگ جاری رہے گی، ٹھیک ہے نا، جنگ جاری رہے گی چاہے کسی کو بھی نشانہ بنا دیا جائے. تو البتہ دا ریئل چیلنج ول ریمین، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہارڈ لائنر والا جو ایشو ہے اس کو ایران کیسے ٹیکل کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنی وزڈم اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ٹولز کو اپنے ساتھ ساتھ جاری رکھے گا اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا. یہ اس کے لیے ریئل چیلنج رہے گا. یہ جو بھی اسیسنیشن کر لیں یہ جنگ کو نہیں روک سکتے. اور یہ آج OIC کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، اور بھائی اس سے بڑا سیکورٹی تھریٹ ہمسایہ ملکوں کے لیے ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے بڑا سیکورٹی تھریٹ خلیج فارس اور اسٹریٹ آف ہرمز اور خلیجی ریاستوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایران میں ملیشیاز گھوم رہے ہیں، داعش آ گئی ہے. اس سے بڑا کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے کسی اور ہمسایہ ملکوں کے لیے؟ ترکی کے لیے مائگریشن ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو یہ ان OIC مالک کو جو وہ آج سوچنا چاہیے، لیکن امید کم ہے کہ یہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ کریں گے. اچھا، اب ذرا دیکھیے، امریکہ از فیلنگ دا پین، فیلنگ دا ہیٹ. US فارمرز اس وقت بڑی ٹربل فیس کر رہے ہیں کیونکہ پرائسز اوپر چلی گئی ہیں اور وہاں پر پلانٹنگ سیزن ہے، فرٹیلائزر کی جو پرائسز ہیں، فیول کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہے. تو بڑی ٹربل اس وقت امریکن جو فارمرز ہیں ان کو آ رہی ہے. اور یہ فارمرز کون سے ہیں؟ یہ زیادہ تر ریپبلکن اسٹیٹس ہیں. جو ٹرمپ ریپبلکن ہے تو ریپبلکن اسٹیٹس میں فارمرز، اور یعنی کہ ان کا پریشر زیادہ ٹرمپ پر آنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یعنی کہ اچھا، آسٹریلیا میں یہی صورتحال ہے. آسٹریلیا میں ہارویسٹنگ سیزن ہے تو وہاں پر فیول شارٹیج ہو گئی ہے. تو یہ ہیٹ جو ہے وہ جنگ کی ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اسی درمیان جناب علی حزب اللہ کی جو زمینی جنگ ہے وہ جاری ہے اور ابھی گولانی بریگیڈ کے ساتھ ان کے کلیشز ہوئے ہیں اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ تھرو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بہت سارے جو کیجویلٹیز ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ان کی کیجویلٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے حزب اللہ کے حملوں کے حوالے سے ون آف دی ان کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کا ہیڈ بتا رہا ہے کہ ہم سے وعدہ سیکیورٹی کا کیا گیا تھا بٹ وی گاٹ راکٹس. جو ہمیں ملا ہے وہ سیکیورٹی نہیں ملی بلکہ راکٹس ہمارے اوپر برس رہے ہیں. جو شلومی کی سیٹلمنٹ ہے اس کا ہیڈ بتا رہا ہے کہ صرف اس سیٹلمنٹ کے اندر 500 اسرائیلی سیٹلرز کی فیملیز ہیں دیٹ آر
وداؤٹ a roof over their heads. ان کے لیے کوئی جگہ کوئی پلیس نہیں ہے. 2 مزید اسرائیلی سیٹلر جو وہ ان کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں. اچھا فرانس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ فرانس کا جو انوائے ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ جب اسرائیل فیل ہو گیا حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں تو لبنان کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا کہ 3 days میں وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرے انڈر بمبارڈمنٹ. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جب تک یورپینز بھی اپنے ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور اسرائیل کی ساری سازش کو نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ جنگ بھی ان کے ہی خلاف ہے. لیبیا کو تباہ کر کے کیا حاصل کیا یورپ نے؟ لیبیا نے ان کو کہا تھا, معمر قذافی نے ان کو کہا تھا کہ اگر میں فال کر گیا تو یہاں سے ریفیوجیز کا ایک طوفان آئے گا, ایک گیٹ کھل جائے گا, تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو آج کیا ہوا؟ تو وہی یورپ کا جو ستیہ ناش ہوا پڑا ہے وہ اس مائگریشن کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ کیوں ہوئی؟ اگر یہ ملک سٹیبل ہوتے تو یہ نہ مائگریشن ہوتی بلکہ یہ یورپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے. تو یہ جنگیں صرف اور صرف اسرائیل کی وجہ سے انہوں نے کی, اور اسرائیل کا مقصد تو صرف ملکوں کو تباہ کرنا ہے. وہ تو اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک کا آخر میں کیا بنتا ہے, وگرنہ یہ کوئی جنگیں ہیں. بھائی رشیا بھی تو جنگ لڑ رہا ہے نا یوکرین میں, لیکن ایک گورنمنٹ موجود ہے, ایک اسٹیٹ موجود ہے. اسٹیٹ تو کولیپس نہیں ہوئی یوکرین کی, صدر موجود ہے, کیونکہ ان کو پولیٹیکل سولوشن چاہیے. اسرائیل کو پولیٹیکل سولوشن نہیں چاہیے. اسرائیل کو بس ہڈی پسلی توڑنی ہے ہر OIC ملک کی, تاکہ یہاں پر ایک بھی صحیح سلامت ملک نہ رہے. اور اس فارمولے کے اندر نہ ہی امریکہ کا فائدہ نہ اسرائیل کا فائدہ, سوری نہ ہی امریکہ کا فائدہ نہ ہی یورپ کا فائدہ, صرف اسرائیل کا فائدہ. ایک ڈی اسٹیبلائزڈ ریجن, ان کے ارد گرد جب وہ ایک بھی صحیح سلامت ملک نہ بچے. یورپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ان کو فائدہ ہوا ہے. تو بہرحال ان کو یہ سوچنا. اور ابھی بیروت کے اوپر بہت شدید ترین حملے جب ہو رہے ہیں, ریزیڈینشل بلڈنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کولیکٹیو پنشمنٹ جب دی جائے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بریجز کو نشانہ بنائیں گے, یعنی یہ جو انفراسٹرکچر ہے مزید پین وہ فیل کریں. بریجز جب تباہ ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے, ہر طرح کے مسائل مزید پیدا ہوتے ہیں. تو ایک کولیکٹیو پنشمنٹ ہے جو لیبنان کے لوگوں کو دی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ریئل وار نہ ہی غزہ میں لڑ سکتے ہیں, نہ ہی لیبنان میں, نہ ہی ایران میں. تو وہ اس طرح سے کولیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں. اسی طرح گلف کے حوالے سے ایک مسلسل پروپیگنڈا جاری ہے. جیسے فائنینشل ٹائم نے لکھا, ہاؤ ایمبیس بیٹ آن ایران بیک فائرڈ. یہ مطلب اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ گلف چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہو اور مزید جاری رہے. یہ سب بالکل جھوٹ ہے. کوئی سعودی عربیہ نہیں چاہتا کہ ایران پر جنگ ہو اور جاری رہے, نہ قطر چاہتا ہے, کوئی ملک نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. تو چائنا نے 36 وار پلینز اور 8 وار شپ جو اس وقت تائیوان کی طرف بھیج دیں اور انہوں نے گھیرے میں لے لیا. اس وقت یعنی کہ تائیوان گھیرے میں ہے, اور چائنا وہاں پر کوئی بھی اقدام اٹھا دے تو کوئی وہاں پر پہنچنے والا ہے نہیں. اور ادھر جو ٹرمپ اور جو پریزیڈنٹ شی کی ملاقات تھی وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہوئی اور آپ کہہ لیں کہ پوسٹ پون ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ یہ جو جنگیں چھیڑ رہا ہے کیوبا اور یہ وہ ساری, چونکہ چائنا نے یہ کہا کہ ہمارے پاس منرلز ہیں, سب سے بڑی لیوریج ان کے پاس آ گئی. تو امریکہ کے پاس لیوریج کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارا آئل اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں, تاکہ پھر ہم چائنا کے سامنے برابر میں بیٹھ کر بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس منرلز ہیں تو ہمارے پاس یہ سارا آئل ہے. تو اس طرح سے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ چائنا سے جب بات کی جائے گی. لیکن وہ فی الحال جو وہ بیک فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایران کا آئل تو لینا تھا, وہ فی الحال ابھی نظر نہیں آ رہا. اور IRGC ایک لمبی جنگ بھی لڑ سکتی ہے, یہ سٹریٹ آف ہرمز کسی صورت کھلوا نہیں سکیں گے, وہ ایک لمبی جنگ بھی جب وہ لڑ لیں گے. تو اسی درمیان $14 بلین کا اسلحہ تائیوان کو دینے کا امریکہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ بھی ابھی درمیان میں کھٹائی میں پڑ گیا ہے, کیونکہ وہ ان کا اپنا اسلحہ جب وہ اس وقت جو اس کی صورتحال ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے ڈائی سے لگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.